مرکز کی انجیل اس کا 4 باب 35 سے 41 آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ اور اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسی جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھر جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے خود استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر کر آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دیں۔ عزیزو، آج اس حوالے پہ ہم کچھ غور و فکر کریں گے جو ہم نے کی ہے مقدس مرکز کے انجیل 4 باب 35 سے 41 آیت تک ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا طوفان آیا اور ہوا چلنے لگی اور بادل گرجنے لگے، اور پھر کیا تھا کہ کشتی تیز اور اونچی لہروں میں ڈوبنے لگی۔ سب لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے، اور ابھی بس کشتی ڈوب جائے گی اور وہ مر جائیں گے۔ اسی وقت جب موت کو اتنے قریب سے دیکھا تو شاگرد یہ بالکل بھول گئے تھے کہ زندگی اور موت کا مالک تو ان کے ساتھ ہی ہے، اور وہ انہیں کیسے مرنے دے گا۔ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ بس ایک ڈرامہ اور خوف ان کے دل و دماغ میں تھا کہ ہم مر جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو بھی اٹھایا کہ ہم مرنے والے ہیں، اور تو مزے سے سو رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اٹھ کر حکم دیا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور سکون اور امن ہو گیا۔ اس لیے اس طرح ہماری زندگی میں بھی کئی طوفان آتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور ایمان رکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔